अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लेक्चर नंबर 1 छोड़ा था। क्ले, डू यू थिंक इफ़ माई फादर रीड्स इट ही विल कम होम? क्ले कहता है कि हैरी से कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मेरे वालिद साहब इसे पढ़ें तो वो घर वापस आ जाएंगे? हैरी, आई डोंट नो क्ले, आई होप सो। हैरी उसको जवाब देता है, मैं नहीं जानता क्ले, मैं यही उम्मीद करता हूँ या मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आ जाए। क्ले, या थैंक्स अ लॉट फॉर द हेयर कट मिस्टर वैन ड्यूसन। क्ले उसे कहता है, जी हाँ, हजामत का बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वैन ड्यूसन। और क्ले वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जी क्ले गोज आउट, क्ले चला जाता है। हैरी टेक्स ऑफ द डर्बी, हैरी अपनी जो डर्बी कैप होती है वो उतारता है। लेदर्स हिज फेस, लेदर्स हिज फेस का मतलब होता है, लेदर का मतलब होता है मलना। इधर हम क्योंकि शेव में जब आप शेविंग फोम वगैरह लगाते हैं तो उसको रब करते हैं। एंड बिगेंस टू शेव विद अ स्ट्रेट एज रेजर, और वो अपने जो चेहरे पर शेव लगाता है, सॉरी साबुन लगाता है या वो क्रीम लगाता है, और फिर सीधे फल वाले उस तरह से या तेज़ धार उस तरह से शेव करना शुरू कर देता है। अ प्रिटी गर्ल कम्स इनटू द शॉप, एक खूबसूरत लड़की उस दुकान में दाखिल होती है। क्लोजिंग अ कलरफुल पैरासोल, और वो एक रंगीन छतरी को बंद करती है। शी हैज़ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, और उसके लंबी सुनहरी बाल होते हैं या जुल्फ़े होती हैं। अब पहले क्ले और हैरी था, अब द गर्ल जो है ये थर्ड करेक्टर इस प्ले में एंटर होता है। हैरी, मिस अमेरिका आई प्रिज्यूम। हैरी उसको कह लें कि ह्यूमरसली या मजाक के तौर पर कहता है कि मेरा ख्याल है कि आप मिस अमेरिका हैं, उसकी खूबसूरती को देख के। द गर्ल, मिस मैकैचन, जो लड़की होती है वो उसको बताती है कि मेरा नाम मिस मैकैचन है। हैरी वैन ड्यूसन, अब हैरी उसको अपना तारुफ करवाता है। हैरी वैन ड्यूसन। द गर्ल, हाउ डू यू डू, आपका क्या हाल है या आप कैसे हैं? हैरी, बॉइंग मिस मैकैचन। बो का मतलब होता है, बोइंग का मतलब होता है बो झुकना, वो झुकते हुए कहता है मिस मैकैचन। द गर्ल, आई एम न्यू हेयर, मैं यहाँ नई हूँ। हैरी, यू वुड बी न्यू एनीवेयर, ब्रांड न्यू आई माइट से। अब फिर इसको मजाक की तरफ ले जाता है कि आप कहीं भी जाएं नई ही रहेंगी, मैं तो कहूँगा नई नकोर। शोली यू डोंट लिव हेयर, यकीनी तौर पर आप यहाँ नहीं रहते। द गर्ल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत आई डू, मैं यहाँ ही रहती हूँ। एट एनी रेट। अच्छा जी, अब जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अंदर मिस मैकैचन की एंट्री होती है और हैरी जो है उससे मुसलसल मजाक में बात करता है या उसको छेड़ता रहता है। अच्छा जी, हम कहाँ थे? एट एनी रेट आई हैव बीन हेयर सिंस लास्ट संडे, बहरहाल मैं यहाँ गुज़िश्ता इतवार से हूँ। यू सी, तुम देखते हो, आई एम द न्यू टीचर एट द स्कूल, मैं स्कूल में नई उस्तानी हूँ या उस्ताद हूँ। हैरी, यू आर, क्या आप हैं? द गर्ल, यस आई एम, जी मैं हूँ। हैरी, हाउ डू यू लाइक इट, तुम्हें स्कूल कैसा लगा? आगे से वो लड़की जवाब देती है, वन वीक एट दिस स्कूल हैज़ नॉक्ड मी फॉर अ लूप। नॉक्ड मी फॉर अ लूप का मतलब होता है शिकस्त दे देना, कि मुझे एक हफ्ते में या स्कूल में एक हफ्ते ने मुझे शिकस्त दे दी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत या हकीकत तो ये है कि आई वॉन्ट टू क्विट एंड गो होम टू सैन फ्रांसिस्को, मैं चाहती हूँ कि मैं इसे स्कूल को छोड़ूं और वापस सैन फ्रांसिस्को चली जाऊँ। एट द सेम टाइम आई हैव अ फीलिंग आई ओट टू स्टे, इसके साथ साथ मुझे एहसास है कि मुझे यहाँ ठहरना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है? अब वो जो मिस
مکیچن ہے، ایک ہفتے میں کہہ لیں کہ جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہ ٹھیک نہیں رہا اور اب وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو گئی. شی وانٹس ٹو گو بیک ہوم، اور اس کے ساتھ ساتھ شی فیلس کہ اسے یہاں رہنا چاہیے، اور وہ اس سے ہیری سے سجیشن مانگتی ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ہیری آر یو سیریس آئی مین از آسکنگ می. اب ہیری حیران ہو کر اس سے کہتا ہے کیا تم سنجیدہ ہو، میرا مطلب ہے مجھ سے پوچھنے میں. دا گرل آف کورس آئی ایم سیریس، یقینی طور پر میں سنجیدہ ہوں. یو ہیو بین ہیئر اے لانگ ٹائم، تم یہاں کافی عرصے سے ہو. یو نو ایوری باڈی ان ٹاؤن، تم اس قصبے میں سب کو جانتے ہو. شیل آئی گو اور شیل آئی اسٹے، کیا مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے یا رکے رہنا چاہیے. ہیری ڈپینڈز آن واٹ یو آر لوکنگ فار. اب ہیری اس کو جواب دیتا ہے کہ یہ اس پر منحصر ہے کہ تم کیا ڈھونڈ رہی ہو. I stopped here 24 years ago but I decided I wasn't looking for anything anymore. میں یہاں 24 سال پہلے رکا تھا کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی چیز کو مزید نہیں ڈھونڈوں گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیری اس وجہ سے ادھر رکا because he retired from his life. Well, I was mistaken. I was looking and I have found exactly what I was looking for. وہ کہتا ہے کہ میں غلطی پر تھا، میں کسی چیز کی تلاش میں تھا اور میں جس چیز کی تلاش میں تھا میں نے اسے پا لیا ہے. کہ پہلے جب وہ یہاں آیا تھا، جب وہ یہاں رکا تھا تو ہی تھاٹ کہ جی دیٹس اٹ، مجھے ریٹائر ہو جانا چاہیے. لیکن ان ریئلٹی وہ جس چیز کی تلاش کر رہا تھا وہ اس کو مل گیا. بیسیکلی وہ میرے خیال سے وہ سکون کی تلاش کر رہا تھا، جو بگ سٹیز کی ہسل اینڈ بسل ہے اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا. تو وہ جو سکون تھا، جو امن تھا، جو ہیسل فری لائف تھی وہ اس کو یہاں ملی. اچھا جی، اب وہ لڑکی اس سے پوچھتی ہے واٹس دیٹ، اور وہ آخر وہ ہے کیا. ہیری اس کو جواب دیتا ہے اے چانس ٹو ٹیک مائی ٹائم. میں چاہتا تھا کہ میں اپنے وقت کا استعمال کروں یا مجھے میرے وقت کے استعمال کا موقع ملے. دیٹس وائی آئی ایم اسٹل ہیئر، یہی وجہ ہے کہ میں ابھی تک یہاں پہ موجود ہوں. واٹ آر یو لوکنگ فار مس مکیچن. مس مکیچن آپ کس چیز کی تلاش کر رہی ہیں. دا گرل ویل اچھا آئی مین بسائڈز اے ہسبینڈ. ہیری پھر اس کو مزاحیہ انداز میں کہتا ہے، جب اس کو جواب نہیں آتا تو وہ کہتا ہے کہ جی ایک شوہر کی تلاش کے، میرا مطلب ہے شوہر کے علاوہ کس چیز کی تلاش ہے. دا گرل آئی ایم ناٹ لوکنگ فار اے ہسبینڈ آئی ایکسپیکٹ اے ہسبینڈ ٹو لک فار می. اب وہ بھی اس کو کہہ لیں کہ جواب دیتی ہے اسی ٹون میں شوہر کی تلاش میں نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ کوئی شوہر میری تلاش میں ہو. دیٹس فیئر، یہ صحیح بات ہے. آئی ایم لوکنگ فار اے چانس ٹو ٹیچ، میں پڑھانے کا موقع ڈھونڈ رہی ہوں. ہیری اس کو جواب دیتا ہے دیٹس فیئر ٹو، یہ بھی صحیح بات ہے. اچھا جی، اب لڑکی اسے کہتی ہے بٹ دس ٹاؤن، لیکن یہ قصبہ، دا چلڈرن جسٹ ڈونٹ سیم ٹو کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. بچوں کو لگتا ہے کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بچے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے. ویدر دے گیٹ گڈ گریڈز اور بیڈ، خواہ ان کے اچھے گریڈ آئیں یا برے. ویدر دے پاس اور فیل، خواہ وہ پاس ہوں یا فیل، اور اینی تھنگ ایلس، یا کوئی بھی چیز. آن ٹاپ آف دیٹ آلموسٹ آل آف دیم آر رولی، اور اس سے مزید یہ کہ وہ تمام کے جو تمام بچے ہیں وہ اڑیل ہیں. unruly اڑیل. the only thing they seem to be interested is in games and the sea، اور وہ واحد چیز جس میں انہیں دلچسپی ہے وہ کھیل ہیں یا سمندر ہے. that's why I am on my way to the beach now، یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں ساحل کی طرف جا رہی ہوں. I thought I could watch them on a Saturday I might understand them better، میرا یہ خیال تھا کہ اگر میں ہفتے کو ان کو دیکھوں تو شاید میں انہیں بہتر طریقے سے سمجھ سکوں. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر جو گرل ہے جس کا نام مس مکیچن ہے، اس کی تھوڑی سی ہمیں سائیکی کا پتہ چلا.
she wants to be a teacher, she wants to teach the children, but on the other hand the children are not ready to be taught. उनको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ खेलना कूदना और समंदर से लगाव रखते हैं। तो इसी कश्मकश में वो जो मिस मैकैचुअन होती है वो चाहती है कि मैं उनकी साइकी को देखूं कि वो करते क्या हैं, ताकि उसको बेहतर अंदाज़ा हो सके कि उनको किस तरह डील करना है। हैरी, यस दैट्स अ थॉट। हैरी उसको कहता है हाँ ये एक अच्छी सोच है या ये एक सोच है। द गर्ल, नोबडी, एक मिनट से, द गर्ल, नोबडी सीम्स टू हैव एनी सेंसिबल एम्बिशन। आगे से वो जो लड़की वो कहती है लगता है किसी में कोई माकूल उमंग ही नहीं। इट्स ऑल फन एंड प्ले, सब खेल कूद के शौकीन हैं। हाउ कैन आई टीच चिल्ड्रन लाइक दैट, मैं इस तरह के बच्चों को कैसे पढ़ा सकती हूँ। व्हाट कैन आई टीच देम, मैं उनको क्या पढ़ा सकती हूँ। हैरी, इंग्लिश, आप उनको इंग्लिश पढ़ा सकती हैं। द गर्ल, ऑफ कोर्स, यकीनी तौर पर। हैरी, ड्राइंग हिज फेस, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग। हैरी अपने चेहरे को खुश करते हुए उसको एक कह लें कि सजेशन देता है कि आप उनको गाना सिखा सकती हैं, डांसिंग सिखा सकती हैं और खाना पकाना सिखा सकती हैं। कुकिंग, अब वो लड़की हैरान होकर पूछती है खाना पकाना। आई मस्ट से आई एक्सपेक्टेड टू सी अ मच ओल्डर मैन, मेरी तवक्को थी या मैं तवक्को कर रही थी कि मेरा सामना एक निस्बतन ज़्यादा उम्र के शख्स से होगा। हैरी, वेल थैंक यू, अच्छा आपका बहुत शुक्रिया। द गर्ल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द क्वेश्चन इज शैल यू स्टे और शैल यू गो बैक टू फ्रांसिस्को। लड़की का, अब वो हैरी कहता है कि सवाल ये है कि आया आप इधर रुकेंगी या वापस सैन फ्रांसिस्को चली जाएंगी। द गर्ल, यस, हाँ। हैरी, द आंसर इज गो बैक वाइल द गोइंग स्कूल। तो हैरी कहता है कि अगर आपको मेरा जवाब चाहिए तो वो ये है कि मौका अच्छा है तो वापस चली जाए। द गर्ल, वाई, अब लड़की उससे पूछती है क्यों। आई मीन अ मोमेंट अगो आई बिलीव्ड यू वर गोइंग टू पॉइंट आउट वाई आई ओट टू स्टे एंड देन सडनली यू से आई ओट टू गो बैक, वाई। अब उस हैरी उससे काउंटर क्वेश्चन करता है कि वाई, सॉरी, अब वो लड़की उसे कहती है कि वाई, क्यों। आई मीन अ मोमेंट अगो, मेरा मतलब है एक लम्हे पहले। आई बिलीव्ड, मुझे इस बात का यकीन था, यू आर गोइंग टू पॉइंट आउट वाई आई ओट टू स्टे, कि आप इस बात की निशानदही करेंगे कि मुझे यहाँ क्यों रुकना चाहिए या ठहरना चाहिए। एंड देन सडनली यू से आई ओट टू गो बैक, और फिर आप अचानक से कह रहे हैं कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। वाई, ऐसा क्यों है। हैरी, आफ्टर अ पास, हैरी, कुछ लम्हों के वक्फे के बाद, यू आर टू गुड फॉर अ टाउन लाइक दिस, कि आप इस कस्बे के लिहाज से ज़्यादा अच्छी। द गर्ल, आई एम नॉट, ऐसा नहीं है या मैं ऐसी नहीं हूँ। टू यंग एंड टू इंटेलिजेंट, तुम बहुत ही कम उम्र और ज़हीन हो। यू सीम टू थिंक ऑल आई वॉन्ट इज़ टू फाइंड अ हस्बैंड। अब जब ये बात होती है तो लड़की उससे पूछती है, लड़की उससे बल्कि कहती है कि यू सीम टू थिंक ऑल आई वॉन्ट इज़ टू फाइंड अ हस्बैंड, आपका ये ख्याल है कि मैं सिर्फ एक खामद की तलाश चाहती हूँ। हैरी, बट ओनली टू टीच, यू वॉन्ट टू टीच हिम टू बिकम अ फादर सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ योर ओन टू टीच। अब वो उस बात को डाइवर्ट करता है और वो कहता है कि बट ओनली टू टीच, सिर्फ पढ़ाने के लिए। यू वॉन्ट टू टीच हिम टू बिकम अ फादर, आप उन्हें पढ़ा सकती हैं कि बाप किस तरह बनना है। सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ योर ओन टू टीच, ताकि इसके बाद आपके अपने बहुत सारे बच्चे हों और उनको आप पढ़ा सकें। द गर्ल, शी सिट्स ऑलमोस्ट एंग्रीली इन द चेयर एंड स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। अब वो जो लड़की होती है बात सुनकर बड़े गुस्से से कुर्सी पर बैठती है और बड़ी शाइस्तगी से कहती है, आई वुड लाइक अ पूडल हेयर कट इफ़ यू डोंट माइंड मिस्टर वैन ड्यूसन। अब उससे कहती है कि मिस्टर वैन ड्यूसन, मुझे एक पूडल हेयर कट चाहिए अगर आप बुरा ना माने। अच्छा जी, यू विल
have to get that in San Francisco, I'm afraid. مجھے خدشہ ہے کہ آپ کو یہ جو پوڈل ہیئر کٹ ہے یہ سین فرانسسکو میں ہی ملے گا. یا ہی مینس ٹو سے کہ جی میں تو یہ جو پوڈل ہیئر کٹ کی آپ بات کر رہی ہیں یہ میں نہیں دے سکتا, یہ اس کے لیے آپ کو سین فرانسسکو ہی جانا پڑے گا. وائی آنٹ یو اے باربر؟ اب لڑکی اس سے پوچھتی ہے کیوں, کیا آپ ایک حجام نہیں ہیں؟ ہیری آئی ایم, میں ہوں. ویل دس از یور شاپ, اٹس اوپن فار بزنس, آئی ایم اے کسٹمر, آئی ہیو گاٹ منی, آئی وانٹ اے پوڈل ہیئر کٹ. اب لڑکی اس سے اسٹریٹ فارورڈ کہتی ہے اچھا یہ آپ کی دکان ہے, یہ کاروبار کے لیے کھلی ہے, میں ایک گاہک ہوں, میرے پاس پیسے ہیں اور مجھے پوڈل ہیئر کٹ چاہیے. ہیری I don't know how to give a poodle haircut, but even if I know how, I wouldn't do it. اب ہیری اس کو جواب دیتا ہے اسی ٹون کے اندر اسٹریٹ فارورڈ کہ مجھے نہیں پتا کہ پوڈل ہیئر کٹ کس طرح دیا جاتا ہے, اگر میں اسے جانتا بھی ہوتا تو میں پھر بھی آپ کو آپ کی حجامت یا آپ کے بال نہ کاٹتا. دا گرل وائی ناٹ؟ اب لڑکی اس سے پوچھتی ہے کیوں نہیں؟ ہیری I don't give women haircut, the only women who visit this shop brings their small children for haircut. اب وہ اس سے کہتا ہے کہ میں عورتوں کے بال نہیں کاٹتا, صرف وہ خواتین میری دکان پر آتی ہیں جو کہ اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کے بال کٹوانے آتی ہیں. The girl I want a poodle haircut, Mr. Van Dusen. Mr. Van Dusen, مجھے پوڈل ہیئر کٹ چاہیے. اچھا جی, اب ہم تھوڑا سا نا اس کو ریکیپ کر لیں جو کہ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے. کلے وہ دکان جو باربر شاپ ہوتی ہے وہ ادھر سے چلا جاتا ہے, جو ہی وہ نکلتا ہے تو ہیری جو ہوتا ہے وہ اپنی شیو کرنے لگتا ہے. تو اسی اثناء کے اندر ایک خاتون اس کی شاپ میں انٹر ہوتی ہے جس کا نام مس مکیچن ہوتا ہے. ان سے بات شروع ہوتی ہے تو ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ وہ جو خاتون ہوتی ہیں وہ یہاں کی ٹیچر ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ادھر بچوں کو پڑھایا جائے, لیکن جو بچے ہیں وہ پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ دے آر جسٹ انٹرسٹیڈ ان گیمس اینڈ سی. تو اس وجہ سے وہ پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی مجھے ادھر رکنا چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے. تو پھر ہیری اور وہ جو مس مکیچن ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تکرار کہہ سکتے ہیں ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے جس کے اندر وہ اسے بتاتا ہے کہ آپ جی آپ کا کہہ لیں کہ مقصد کیا ہے ادھر, آپ یو آر ٹو ینگ اینڈ ٹو بیوٹیفل فار دا ٹاؤن لائک دیٹ. لیکن وہ جو خاتون ہوتی ہے وہ ادھر پڑھانا چاہتی ہے, ان کا مستقبل بنانا چاہتی ہے, لیکن بچوں کو پرواہ نہیں ہوتی. خیر اس کے بعد جی جو گفتگو ہوتی ہے وہ شفٹ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی مجھے پوڈل ہیئر کٹ چاہیے. اور جو ہیری ہے وہ خواتین کے بال نہیں کاٹتا, تو وہ اس لیے اس سے کہتا ہے کہ جی اگر میں تو آپ کے بال نہیں کاٹوں گا, اگر آپ نے بال کٹوانے ہیں تو آپ کو سین فرانسسکو واپس جانا پڑے گا. تو ابھی اس بارے میں ان کے درمیان تکرار ہو رہی ہوتی ہے کہ جی آپ بال کیوں نہیں کاٹیں گے. خیر آئی ایم سوری مس مکیچن, ان مائی سلیپ ان اے نائٹ میئر آئی ووڈ ناٹ کٹ یور ہیئر. اب اس کو ہیری جواب دیتا ہے مجھے افسوس ہے مس مکیچن, اپنی نیند میں ڈراؤنے خواب میں بھی میں تمہارے بال نہیں کاٹوں گا. دا ساؤنڈ آف ٹرک اسٹاپنگ از ہرڈ فرام اکراس دا روڈ. اب جب یہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو کسی ٹرک کے رکنے کی آواز سڑک کے پار سے سنائی دیتی ہے. دا گرل سافٹلی پیشنٹلی بٹ فرملی. اب جو خاتون ہوتی ہے, جو لڑکی ہوتی ہے, وہ بڑے شائستگی کے ساتھ, بڑے تحمل کے ساتھ, لیکن پردور آواز کے ساتھ یا عزم کے ساتھ کہتی ہے مسٹر وین ڈیوزن آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹے. مسٹر وین ڈیوزن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہاں رکوں گی.
اینڈ دا فرسٹ تھنگ آئی ہیو گاٹ ٹو ڈو از چینج مائی اپیرنس. اور پہلی چیز جو میں یہاں کروں گی وہ میں اپنا جو حلیہ ہے اس کو تبدیل کروں گی. آئی ڈونٹ فٹ ان ٹو دا سینری اراؤنڈ ہیئر. اب ایسا کیوں ہے کہ میں اپنے آس پاس کے جو منظر ہیں اس میں موضوع نہیں لگتی یا میں اس میں فٹ نہیں ہوتی. ہیری: Oh, I don't know. If I were a small boy going to school, I would say you just, you look just right. ہیری اس کو کہتا ہے اوہ مجھے علم نہیں. اگر میں اسکول میں جانے والا چھوٹا سا بچہ ہوتا تو میں کہتا کیا تم ایسے ہی ٹھیک لگتی ہو، کہ بچوں کے لحاظ سے آپ بالکل ٹھیک لگ رہی ہیں. دا گرل: یو آر جسٹ لائک دا چلڈرن. تم بھی بچوں کی طرح ہو. یو ڈونٹ ٹیک می سیریسلی. تم مجھے سنجیدگی سے نہیں لیتے. آئدر دے تھنک آئی ایم نتھنگ مور دین اے پریٹی گرل ہو از گوئنگ ٹو گیو اپ ان ڈسپیئر اینڈ گو ہوم. کہتا ہے کہ دے تھنک آئی ایم نتھنگ مور دین اے پریٹی گرل. وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ میں خوبصورت لڑکی ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں. ہو از گوئنگ ٹو گیو اپ، جو کہ حوصلہ یا ہمت ہار جائے گی. ان ڈسپیئر، مایوسی میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں جو مایوسی میں ہار مان لے گی. اینڈ گو ہوم، اور گھر چلی جائے گی. اف یو گیو می اے پوڈل ہیئر کٹ آئی ول لک مور ویل پلین اینڈ سمپل. اگر تم مجھے کہہ لو کہ پوڈل ہیئر کٹ، یا پوڈل کو آپ گھنگریالے بھی کہہ سکتے ہیں، اگر تو آپ مجھے گھنگریالے بالوں والا، میرے گھنگریالے بالوں والی حجامت بنا دو گے تو میں زیادہ اچھی، عام سی اور سادہ سی لگوں گی. آئی پلان ٹو ڈریس ڈفرینٹلی ٹو. اور میرا یہ ارادہ بھی ہے کہ میں لباس بھی مختلف انداز کا پہنوں گی. آئی ایم ڈٹرمنڈ ٹو ٹیچ ہیئر. میں پرعزم ہوں کہ میں یہاں پڑھاؤں گی. یو ہیو گاٹ ٹو ہیلپ می. اور آپ کو میری مدد کرنا ہوگی. ناؤ مسٹر وین ڈیوزن دا شیئرز پلیز. اب مسٹر وین ڈیوزن اب کینچی، شیئرز کا مطلب ہوتا ہے کینچی. مسٹر وین ڈیوزن اب کینچیاں لے آئیں. ہیری: آئی ایم سوری مس مکیچن، دیر از نو نیڈ ٹو چینج یور اپیئرنس ایٹ آل. مس مکیچن، میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو اپنا حلیہ تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کلارک لیریبی کمز انٹو دا شاپ. اچھا جی، ادھر جو ہیری اور جو لڑکی ہوتی ہے اس کی جو کہہ لیں کہ آپس میں گفتگو ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور کلارک لیریبی جو کہ کلے کا فادر ہوتا ہے وہ دکان میں آتا ہے. یو آر نیکسٹ کلارک. ہیری ہیلپس مس مکیچن آؤٹ آف دا چیئر. شی گیوز ہم این اینگری گلانس. اب آپ کی باری ہے کلارک. ہیری مس مکیچن کو اس چیئر سے اٹھاتا ہے، کرسی سے اٹھاتا ہے، اور اس کو غصے یا غصیلی انداز میں دیکھتی ہے. دا گرل وسپرنگ: آئی وونٹ فرگیٹ دس روڈنس مسٹر وین ڈیوزن. اب اس لڑکی وہ سرگوشی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مسٹر وین ڈیوزن میں اس بدتمیزی کو نہیں بھولوں گی. ہیری آلسو وسپرنگ. ہیری خود بھی سرگوشی کرتے ہوئے: نیور وسپرنگ اوکے بائی دا سی. کبھی بھی اوکے بائی دا سی میں سرگوشی نہ کرے. پیپل مس انڈرسٹینڈ لاؤڈلی گڈ ڈے مس. لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں اور بلند آواز میں مس، یہ دن اچھا گزرے آپ کا. مس مکیچن opens her parasol with anger and leaves the shop. مس مکیچن بڑے غصے کے ساتھ جو اپنی چھتری ہوتی ہے اس کو کھولتی ہیں اور دکان چھوڑ جاتی ہیں. کلارک لیریبی has scarcely noticed her. جو کلارک لیریبی ہوتا ہے اس نے بمشکل اس کو دیکھا ہوتا ہے، اس کا جائزہ لیا ہوتا ہے. He stands looking at Harry's junk on the shelves. کیونکہ وہ ہیری کا جو سامان ہوتا ہے جو کہ تختوں کے اوپر پڑا ہوتا ہے ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہیری: ویل کلارک آئی ہیونٹ سین یو ان اے لانگ ٹائم. اچھا کلارک، میں نے کافی عرصے سے تمہیں نہیں دیکھا. کلارک: آئی ایم جسٹ پاسنگ تھرو ہیری تھاٹ آئی مائٹ رن انٹو کلے ہیئر. میں محض ادھر سے گزر رہا تھا ہیری، اور میں نے سوچا کہ شاید میری کلے سے یہاں ملاقات ہو جائے. ہیری اس کو جواب دیتا ہے: ہی واز ہیئر اے لٹل وائل اگو. وہ کچھ دیر پہلے یہاں موجود تھا. ہاؤ از ہی؟ وہ کیسا ہے؟ ہی از فائن کلارک. وہ تندرست ہے یا ٹھیک ہے کلارک. آئی بین ورکنگ ان سیلینس. میں سیلینس میں کام کر رہا ہوں. گاٹ اے رائڈ ڈاؤن ان اے ٹرک. اور میں یہاں ٹرک پر آیا ہوں. اٹس اکراس دا اسٹریٹ ناؤ ایٹ دا گیسولین اسٹیشن. اور وہ سڑک کے پار
ایک پیٹرول اسٹیشن کے اوپر یا پیٹرول پمپ کے اوپر موجود ہے. یو ہیو بین ہوم آف کورس. اب ہیری سے پوچھتا ہے کہ تم یقینی طور پر گھر گئے ہوگے. نو آئی ہیونٹ. نہیں میں گھر نہیں گیا. اوہ. کلارک آفٹر اے سلائٹ پاز. آئی ہیو لیفٹ فے ہیری. اب تھوڑے سے وقفے کے بعد وہ کلارک ہیری کو کہتا ہے کہ ہیری میں فے کو چھوڑ چکا ہوں. ہیری یو گاٹ ٹائم فار اے ہیئر کٹ کلارک. اب ہیری اس سے پوچھتا ہے کلارک کیا تمہارے پاس حجامت کا وقت ہے. کلارک اسے جواب دیتا ہے نو تھینکس ہیری. آئی ہیو گاٹ ٹو گو بیک ٹو سیلینس آن دا ٹرک اکراس دا اسٹریٹ. نہیں ہیری شکریہ, گلی کے پار اسی ٹرک سے مجھے واپس سیلینس جانا ہے. کلے سم ویز آن دا بیچ. ہیری اس کو کہتا ہے کہ جو کلے ہے وہ بیچ کے اوپر یا ساحل کے اوپر کہیں موجود ہوگا. ہینڈنگ ہیری 3 $10 bills. گیو ہم دس. ول یو $30. ڈونٹ ٹیل ہم آئی گیو اٹ ٹو یو. کلارک اب ہیری کو $10 کے 3 نوٹ پکڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم ہیری کو دے دینا, کیا تم ایسا کرو گے, اور اسے یہ مت بتانا کہ یہ میں نے اس کو دیے ہیں. اچھا جی, آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر ہمیں 2 کریکٹرز سے کہہ لیں کہ مزید نئے آئے ہیں. ایک تو مس مکیچن ہے جو کہ ادھر کی اسکول ٹیچر ہے جو یہاں پڑھانے آئی ہوئی ہیں, لیکن وہ تھوڑی سی ڈپریسڈ ہیں بیکاز دا اسٹوڈنٹس آر ناٹ رسپونڈنگ پراپرلی. دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن, دے جسٹ وانٹ ٹو پلے اینڈ بی ایٹ دا سی. تو اس وجہ سے وہ تھوڑی سی پریشان بھی ہے کہ آیا شی شوڈ اسٹے اور گو بیک ہوم. بٹ ایٹ دا اینڈ آفٹر ڈسکسنگ آل دیز آپشنز ود ہیری شی ڈیسائڈس ٹو اسٹے. سیکنڈ جو ان کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے وہ ہیئر کٹ کے بارے میں ہوتا ہے. کیونکہ مس مکیچن وانٹس ٹو چینج ہر اپیرنس, wants to be blend in the scenery around her. She wants to look like the people in which she is living. تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ جی میرے پوڈل ہیئر کٹ کر دیں. بٹ ہیری کیونکہ لڑکیوں کے یا عورتوں کے بال نہیں کاٹتا تو وہ اس کو ریفیوز کر دیتا ہے. اور اسی اثناء کے اندر جو کلارک ہوتا ہے, کلارک لیریبی جو کلے کا فادر ہوتا ہے, وہ یہاں آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ جی وہ سیلینس میں کام کر رہا ہے اور وہ محض ادھر سے گزر رہا تھا, ایک ٹرک پہ وہ رائڈ لے کے آیا تھا. تو ہی تھاٹ کہ وہ جب وہ پیٹرول پمپ پہ گیا تو وہ ہیری کو مل لے, شاید ادھر اس کی کلے سے ملاقات ہو جائے, اور ایٹ دی اینڈ وہ اس کو $30 دیتا ہے اس شرط کے اوپر کہ وہ کلے کو دے دیے جائیں, لیکن بتایا نہ جائے کہ یہ جو ڈالرز ہیں یہ $30 ہیں, یہ اس کو اس کے باپ نے دیے تھے. اچھا جی, دیٹس اٹ. انشاءاللہ پیج نمبر 40 سے ہم 3rd لیکچر کے اندر سٹارٹ کریں گے. تھینکس فار یور ٹائم.